بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 220 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے چند اعتراضات کے جوابات۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ولا یقال سے شروع ہوتی ہے اور ان عنوان سے ہی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے جو ابھی گزشتہ سبق میں آپ نے جس سبق کو سنا ہے، نہیں سنا تو سن لیں۔ مفسر کی جو مثال ہم نے پڑھی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو اس پر کئی اعتراضات ہوئے اور ان اعتراضات کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ مثال مفسر کی نہیں بن سکتی، معترضین کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب وہ کیوں نہیں بن سکتی، کیوں، وہ کون کون سے اعتراضات ہیں؟ تو ایک تو ہم اس چیز کو پڑھیں گے اس سبق میں، اور دوسرا پھر شارح رحمہ نے آخر میں جا کر توضیح کے حوالے سے مفسر کی ایک وہ مثال پیش کی جس پر اعتراض نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس مثال کو بھی پڑھیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات پڑھیں گے، اور پھر مفسر کی جو بنا اعتراض کی مثال ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت اور اس کو ترجمہ، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ يَبْقَى احتمال كونهم متحلقین او متصففین لأنه لا يضر في بیان التعظیم۔ فرمایا کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ بے شک ابھی بھی ملائکہ کا حلقہ بندی کیے ہوئے یا صف بندی کیے ہوئے ہونے کا احتمال باقی ہے، اس لیے کہ تعظیم کے بیان میں یہ چیز مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ عَلَانَّا لَا نَدَّعِي أَنَّهُ مُفَسَّرٌ مِّن جَمِيعِ الْوُجُوهِ بَلْ مِن بَعْضِهَا، اس بنیاد پر کہ ہم نے تو یہ دعوی نہیں کیا کہ یہ آیت تمام وجوہ سے مفسر ہے، بلکہ بعض وجوہ سے مفسر ہے۔ وَقَذَا لَا يُقَالُ إِنَّهُ اسْتُثْنِيَ فِيهِ فَكَيْفَ يَصِيرُ مُفَسَّرًا لِأَنَّ الاستثناء لَيْسَ مِن قَبِيلِ التَّخْصِيصِ، اور ایسی یہ اعتراض بھی نہ کیا جائے کہ اس آیت میں تو استثناء کیا گیا، تو بس یہ مفسر کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ استثناء وہ تخصیص کی قبیل سے نہیں ہے۔ وَلَا مُضِرًّا لِكَوْنِ الْكَلَامِ مُفَسَّرًا عَلَىٰ أَنَّهُ استثناء مُنْقَطِعٌ أَوْ مَبْنِيٌ عَلَى التَّغْلِيبِ، اور نہ ہی وہ تکلیف دے سکتی ہے اس لیے کہ کلام مفسر اس بنیاد پر ہے کہ وہ استثناء منقطع ہے یا تغلیب پر مبنی ہے۔ وَكَذَا لَا يُقَالُ إِنَّهُ خَبْرٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ مِثَالًا لِلْمُحْكَمِ، اور ایسے یہ بھی اعتراض نہیں کیا جائے کہ یہ تو خبر ہے جو نسخ کا احتمال ہی نہیں رکھتی، تو بس مناسب یہ تھا کہ یہ محکم کی مثال ہوتی۔ لأن اصل هذا الكلام كان محتملا للنسخ، اس لیے کہ اس کلام کی جو اصل ہے وہ احتمال نسخ رکھتی ہے۔ فإنما ارتفع هذا الاحتمال بعارض، اور جو یہ احتمال نسخ ہے یہ جو ختم ہوا ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے ہوا۔ وہ عارض کیا ہے؟ کونہ خبرا، اس کے خبر ہونے کے عارض کی وجہ سے یہ احتمال ختم ہوا ہے۔ فلا ضیر فیہ، تو پس اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ إِنَّ الْأَوْلَى فِي مِثَالِ الْمُفَسِّرِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور یہی وجہ ہے کہ توضیح میں کہا کہ بے شک بہتر مفسر کی مثال میں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً والی، لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ شَرْعِ، اس لیے کہ وہ احکام شرع میں سے آیت ہے، بخلاف قوله تعالیٰ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، بخلاف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ کے، فَإِنَّهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْقَصَصِ، بے شک یہ جو ہے خبروں اور قصوں کے متعلق ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عبارت میں شارح علیہ رحمہ مفسر کی مثال مذکورہ پر چند اعتراضات اور ان کے جوابات نقل فرما رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ مثال مذکورہ کے بارے میں یہ کہنا کہ لفظ اجمعون سے تعویل کا احتمال منقطع ہو گیا اور یہ کلام مفسر ہو گیا، غلط ہے، کیونکہ لفظ اجمعون زیادہ کرنے کے باوجود یہ احتمال ابھی باقی ہے کہ ملائکہ علیہ السلام نے حلقہ بنا کر سجدہ کیا تھا یا صف بنا کے سجدہ کیا تھا۔ یہ احتمال نہ لفظ اجمعون سے ختم ہوا نہ لفظ کلہم سے ہوا، اور جب یہ احتمال باقی ہے تو مذکورہ کلام مفسر کی مثال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معترض نے اپنے اعتراض میں جس احتمال کا ذکر کیا ہے وہ احتمال اس کلام کے مفسر ہونے کے منافی نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسر ہونے کے منافی وہ احتمال ہوتا ہے جو احتمال اس مقصد کے منافی ہو جس مقصد کے لیے وہ کلام لایا گیا ہے۔ حالانکہ یہاں اس کلام کا مقصد آدم علیہ السلام کی تعظیم کو بیان کرنا، اور آدم علیہ السلام کی تعظیم بہر صورت موجود ہے، خواہ ملائکہ نے حلقہ بنا کے سجدہ کیا ہو، خواہ صف بندی بنا کے سجدہ کیا ہو۔ تو بس جب دونوں صورتوں میں تعظیم آدم موجود ہے تو یہ احتمال تعظیم آدم کے بیان میں نقصان دہ نہیں ہوگا، اور جب یہ احتمال تعظیم آدم کے بیان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو یہ احتمال اس مقصد اور غرض کے منافی بھی نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے، یعنی تعظیم آدم۔ اور جب یہ احتمال اس مقصد کے منافی نہیں ہے جس مقصد کے لیے کلام لایا گیا تو یہ احتمال مذکورہ کلام کے مفسر ہونے کے بھی منافی نہیں ہوگا، اور جب یہ احتمال مذکورہ کلام کے مفسر ہونے کے منافی نہیں ہے تو اس احتمال کے باوجود مذکورہ مثال مفسر کی جو ہے وہ مثال ہوگا وہ کلام، اور اس کلام کو مفسر کی مثال قرار دینا یہ درست ہوگا۔ اچھا، اب دوسرا اس کا جواب ایک دیا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی دعویٰ کر ہی نہیں رہے کہ مذکورہ کلام تمام اعتبارات سے مفسر ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے یہ مفسر ہے۔ اس اعتبار سے مفسر ہے کہ تمام فرشتوں نے اجتماعی طور پہ سجدہ کیا ہے، وہ انفرادی طور پہ نہیں کیا۔ بہرحال جب ہم تمام اعتبارات سے مفسر ہونے کے مدعی ہی نہیں ہیں بلکہ بعض اعتبارات سے مفسر ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، بعض احتمالات کا باقی رہنا، یعنی بعض اعتبارات سے ہم مفسر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بعض سے نہیں کرتے، تو بعض احتمالات کا باقی رہنا، یعنی اس احتمال کا باقی رہنا کہ فرشتوں نے حلقہ بنا کے سجدہ کیا تھا یا صف بنا کے سجدہ کیا تھا، اس کلام کے بعض اعتبارات سے مفسر ہونے میں یہ مضر نہیں ہوگا، یعنی اس احتمال کے باوجود بھی یہ کلام بعض اعتبارات سے مفسر رہے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مذکورہ کلام فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس میں ملائکہ سے ابلیس کے استثناء کیا گیا، اور استثناء میں ایک گنا تخصیص ہوتی ہے، اس طور پہ کہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کے افراد سے نکال کر مستثنیٰ کو خاص کر لیا جاتا ہے۔ بس ابلیس کا ملائکہ سے استثناء اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلام تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، اور جس کلام میں تخصیص کا احتمال ہو وہ کلام بھلا مفسر کیسے ہو سکتا ہے، جیسا کہ مفسر کی تعریف سے واضح ہے۔ لہٰذا کلام مذکورہ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استثناء کی وجہ سے مفسر نہیں ہوگا، اور اس کلام کو مفسر کی مثال میں پیش کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ استثناء تخصیص کی قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ تخصیص وہ کہلاتی ہے جو کلام مستقل موصول کے ذریعے ہو، اور استثناء کلام مستقل نہیں ہوتا، اس لہٰذا استثناء تخصیص بھی نہیں ہوگا، اور جب استثناء تخصیص نہیں ہے تو اس کلام میں تخصیص کا احتمال بھی نہیں ہوگا، اور جب اس کلام میں تخصیص کا احتمال نہیں ہے تو یہ کلام بلا شبہ مفسر ہوگا، اور استثناء اس کے مفسر ہونے کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ اب اعلیٰ نحو سے دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الا ابلیس استثناء منقطع ہے، اور استثناء منقطع اس کو کہتے ہیں جس میں مستثنیٰ منہ کے افراد میں داخل نہ ہو، اور ابلیس چونکہ ملائکہ کے افراد میں سے نہیں ہے بلکہ جنات کے افراد میں سے ہے، اس لیے ابلیس ملائکہ کے زمرے میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور ابلیس کا استثناء منقطع ہوگا، اور جب ابلیس ملائکہ کے زمرے میں داخل نہیں ہے تو ملائکہ سے ابلیس کا استثناء تخصیص نہ ہوگا، کیونکہ تخصیص کے لیے ضروری ہے کہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہو۔ بہرحال ثابت ہو گیا کہ ابلیس کا استثناء تخصیص نہیں ہے، اور جب ابلیس کا استثناء تخصیص نہیں ہے تو مذکورہ کلام تخصیص کا محتمل بھی نہیں ہوگا، اور جب اس کلام میں تخصیص کا احتمال ہی نہیں ہے تو یہ کلام بلا شبہ مفسر ہوگا۔ اب صاحب نور الانوار نے علی سبیل تردید فرمایا کہ الا ابلیس کو یا تو استثناء منقطع مانا جائے جو ہم نے جواب کی صورت میں اوپر ذکر کر دیا ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ ابلیس کو ملائکہ میں شمار کرنا تغلیب پر مبنی ہے، یعنی ابلیس اصلاً اور نسلاً تو جن تھا، مگر چونکہ اس کا نشو و نما، اس کا رہن سہن لاکھوں فرشتوں کے درمیان ہوا، اس لیے ملائکہ کو ابلیس پر غلبہ دے دیا گیا، اور تقریباً ابلیس کو بھی افراد ملائکہ میں شمار کیا جانے لگا، جیسے ابوین یا قمرین، شمسین، والدین یہ بولا جاتا ہے، تو یہ تغلیباً ظاہر ایسا کیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہاں بھی اس کو تغلیب کے طور پر ابلیس پر ملائکہ کا اطلاق ہوا، اور جب ابلیس حقیقتاً افراد ملائکہ میں سے نہیں ہے تو ابلیس یعنی مستثنیٰ منہ ہو، یعنی ملائکہ میں حقیقتاً داخل نہیں ہوگا، اور جب یہاں مستثنیٰ منہ میں حقیقتاً داخل ہی نہیں ہے تو یہ استثناء تخصیص بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تخصیص کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص یعنی مستثنیٰ جو ہے وہ مخصوص منہ ہو، یعنی مستثنیٰ منہ میں حقیقتاً داخل ہو۔
بہرحال جب الا ابلیس استثناء تخصیص نہیں ہے تو اس کلام کی تخصیص کا احتمال نہ رکھنے کی وجہ سے کلام مفسر ہوگا اور اس کے مفسر ہونے میں کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ اب یہاں پہ تیسرا اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، یہ محکم کی مثال ہے، حالانکہ آپ نے اس کو مفسر کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ محکم کی مثال اس لیے کہ یہ کلام خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ اور غیر مسجود ابلیس ہونے کی خبر دی ہے، اور خبر نص کا احتمال نہیں رکھتی، اور جو کلام نص کا احتمال نہ رکھتا وہ محکم ہوتا ہے، لہٰذا اس کو محکم کی مثال ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام اپنی اصل کے اعتبار سے نص کا احتمال رکھتا تھا، مگر خبریت کے عارض ہونے کی وجہ سے یہ احتمال مرتفع ہو گیا، یعنی اصلاً اس کلام کے ذریعے ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا تاکہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور یہ حکم نص کا احتمال رکھتا ہے، یعنی حکم دینے کے بعد یہ احتمال موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر دے اور جب ملائکہ کو سجدہ کرنے سے روک دے، لیکن جب ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا تو اب یہ کلام خبر ہو گیا، اور عارض خبریت کی وجہ سے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہو گیا، کیونکہ نسخ ایسے کلام میں ہوتا ہے جو کلام کسی حکم شرعی پر دلالت کرتا ہو، اور ایسے کلام میں نسخ نہیں ہوتا جس میں کسی واقعے کی خبر دی گئی ہو۔ بہرحال جب یہ کلام اپنی اصل کے اعتبار سے نسخ کا احتمال رکھتا تھا تو اس کلام کو محکم کی مثال میں پیش کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ مفسر کی ہی مثال ہوگا۔ اب آخر میں شارح فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے سجدہ کرنے کے بعد یہ کلام چونکہ خبر ہوگا اور خبر نص کا احتمال نہیں رکھتی، اس لیے صاحب توضیح نے کہا کہ مفسر کی مثال میں سب سے بہتر وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قاتل المشرکین کافۃ، کیونکہ یہ قول احکام شرع کی قبیل سے، اس کے برخلاف فسجد الملائکۃ کہ یہ قول اخبار اور قصص کی قبیل سے ہے، اور قاتل المشرکین کافہ مفسر اس طور پر ہوگا کہ المشرکین تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تمام مشرکین کو قتل کرنے کا حکم نہ ہو بلکہ بعض کو قتل کرنے کا حکم ہو، لیکن جب کافہ کہا گیا تو تخصیص کا یہ احتمال ختم ہو گیا اور بلا استثناء تمام مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ثابت ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ کلام بھی مفسر ہو گیا۔ تو بہرحال یہ آیت پیش کرنا مفسر کی تعریف میں، اس کی مثال میں یہ زیادہ بہتر ہے، یہی صاحب توضیح نے کہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ ہم نے آج کے سبق میں 3 اعتراضات، ان کے کثیر جوابات اور پھر مفسر کی جامع مثال بھی پیش کی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، خلاصہ رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جس کلام میں استثناء ہو جائے وہ تخصیص کیسے ہو جاتی ہے، اور ہماری فسجد الملائکۃ میں استثناء سے کیسے تخصیص حاصل ہوتی ہے، معترض کیا کہتا ہے، اعتراض ما جواب لکھیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ کہ صاحب توضیح نے مفسر کی کون سی مثال پیش کی ہے، اس کو تحریر کر کے اس پر مثال کا تعریف کا انتباہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔